قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے اب ہم اپنی سورہ نساء کا بقیہ حصہ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ یہ آیت نمبر 111 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ مگر جو برائی کرے تو یہ اس کی کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بہت بڑا گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ اے نبی، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ وہ در حقیقت اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے، وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، وہ تم کو جو کچھ بھی بتاتا ہے وہ تمہیں خود بھی معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے، کسی اچھے کام کے لیے لوگوں کو آپس میں اصلاح کرنے کے لیے، اپنے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ اچھی بات ہے، اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرے گا وہ ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پہ چلے تو پر ہم اس کو پھر اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے پھر جہنم کی آگ میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ وہ معاف کر سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے۔ وہ شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر ان سب کو ضرور بہکاؤں گا اور انہیں آرزوؤں میں الجھا دوں گا، اور میں نے حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑ دیں، اور میں نے حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں، اور وہ کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی سرپرست بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے وعدے محض فریب ہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں سے کسی صورت میں بھی بچ نہیں پائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے تو پھر ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی رہیں گی۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نیک اعمال پر عمل کریں گے اور اللہ کی حدود کا خیال رکھیں گے، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ انجام کار نہ تو تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پہ۔ جو کوئی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور جو اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ وہ جو نیک عمل کرے گا، وہ خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کی طریقے کی جس نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا تھا، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے صرف اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو تم سے پہلے اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں، اور یہ پہلے سے ہی تم کو بتا دیے گئے ہیں۔ جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے نہ کوئی زور رکھتے ہیں، نہ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ ان کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم کرو۔ جو کوئی بھلائی کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی آپس میں صلح کر لیں، صلح بہرحال بہتر ہے۔ نفس اگر تنگ دلی کی طرف جلدی
مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور مہربان ہے۔ اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہو ہی جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو ایک دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا اور بینا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ جانتا ہے اور وہ سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت کا ہے۔ تمہیں سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہو اور ایسے کام کرو جو تم کو خدا کی رضا کے قریب لا سکیں۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک تو صرف اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا مستحق۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو زمینوں اور آسمان میں ہیں، اور سب کچھ اسی کی کارسازی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں ثواب دنیا بھی ہے، ثواب آخرت بھی ہے، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار بنو اور خدا کے واسطے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی ضد پر تمہاری اپنی ذات یا تمہارے والدین یا رشتہ داری پر کیوں نہ آتی ہو، فریق معاملہ کا جو کہ چاہے مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ لہٰذا اپنے خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی تو اور سچائی سے کو چھپا لیا تو جان رکھو کہ جو تم کرتے ہو اللہ کو خبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسولوں پہ نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں تو انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیت کے خلاف کچھ بولا جا رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ وہ لوگ اس بات کو چھوڑ کر کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یقین جانو اللہ منافقوں کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو اللہ نے ہمیں کس بات کی تعلیم دی ہے اس بات کا ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے؟ پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھے گا، اور نہ ہی اس نے رکھی ہے۔ کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے، یہ اللہ کی طرف سے ایک غیبی مدد ہے۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بالکل دل بے چارگی کے ساتھ اور قسمساتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے خاطر اٹھتے ہیں، اور خدا کو تو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے خدا کی طرف ہیں نہ پورے اپنے دین کی طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اللہ کا دامن تھام لیں،
اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے؟ اگر تم شکر گزار بندے بنو اور ایمان کی روش پہ چلو، اللہ تو بہت ہی تمہارا قدردان ہے، سب کے حال سے واقف ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے یہ کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے۔ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ میں تمہیں کیوں جان بوجھ کے ماروں گی۔ بالکل یہی شفقت والا معاملہ اللہ کا ہے۔ یہ ہے ہمارا اللہ، جس کی محبت، جس کی رحمت اور جس کی شفقت کے ہمیشہ ہمیں ہر سانس کے ساتھ طالب رہنا چاہیے۔ اللہ اپنی رحمتوں اور شفقتوں سے ہمارے دلوں کو سکینت دے دے۔ یا اللہ ہمارے اعمال ناموں کو درست کر دے۔ یا غفور الرحیم ہمارا ہاتھ تھام لے، آمین۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پہ زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، تو پھر تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اس کے لیے آواز بھی اٹھائے اور بات بھی کرے۔ اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کی پوری قدرت بھی رکھتا ہے کہ وہ سزا دے سکے، مگر وہ معاف کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ سب پکے کافر ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کرنے والی ہوگی، برخلاف اس کی کہ جو لوگ اللہ کی تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور اجر عطا کریں گے، اور اللہ بہت بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ اے نبی، اہل کتاب اگر آج تم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ کر اور اس سے آگے کئی مطالبات یہ موسیٰ سے بھی کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے درگزر سے کام لیا۔ ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو۔ یہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا جب وہ فلسطین میں داخل ہو رہے تھے کہ دروازے میں سے جب داخل ہو تو داخل ہوتے وقت ان کو حکم کیا گیا تھا کہ حتتن پڑھتے ہوئے داخل ہونا اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے اس کی بدعہدی کی۔ ہم نے ان کو کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو، اس پر بھی پختہ عہد لیا۔ آخر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے عہد کو جھٹلایا، متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہاں تک کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں۔ در حقیقت یہ ان کی باطل پرستی کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں یہ اتنے بڑے کہ مریم پر بھی سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پہ چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہی رہا، یعنی وہ ایک شک و شبے میں ہی پڑے رہے، اور جن لوگوں کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ یہ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا حکیم ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ یہ غرض ان یہودیوں کے ہی اس ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے کہ انہیں منع کیا گیا ہے، لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے وہ بہت سی پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور یہ کچھ جیسے ان کے لیے خاص طور پہ وہ تمام جانور حرام کر دیے گئے تھے جن کے ناخن ہوتے ہیں، اور ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کری گئی تھی، اور یہ اس کے علاوہ بھی کئی اور پابندیاں ان کے اوپر لگائی گئی تھی۔
اور یہ ایک طرح سے ان کے لیے سزا تھی. اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں، ایماندار ہیں، سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخرت پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور بضرور اجر عظیم عطا کریں گے. اے نبی ہم نے تو تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی تھی جس طرح ہم نے نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم، اسماعیل، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، انسو، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی بھیجی تھی. ہم نے داؤد کو زبور دی. ہم نے ان رسولوں کو بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر ہم نے تم سے نہیں کیا. ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کرنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی پیغام نہیں آیا تھا. اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا حکیم و دانا ہے. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا ہی بالکل کفایت کرتا ہے. جو لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. اسی طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا راستہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ سوائے جہنم کی طرف کے راستے کے کوئی اور راستہ نہیں دکھائے گا، اور اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لوگوں یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، ایمان لاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے. اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی اور حکیم بھی ہے. اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوب نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کسی اور بات کو منسوب نہ کرو. غلب نہ کرو کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ کسی چیز کی تائید اور حمایت میں حد سے زیادہ گزر جانا. اور یعنی ایک وقت آتا ہے کہ عقیدت اور محبت میں اتنا گزر جاتے ہیں کہ وہ جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا. اس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ غلب نہ کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہ بات ہے کہ کہیں مجھے بھی غلوب میں اتنا نہ آگے بڑھا دینا، میں بشر ہوں تو بشر ہی رہنے دینا مجھے. اے اہل کتاب، مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی جو اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی. بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، نہ کہو کہ وہ تین ہیں. یہ تین کا مطلب ہے کہ تثلیث کا جو ایک خاص ان لوگوں کا ایک عقیدہ ہے، اس سے باز آ جاؤ. اس تثلیث کے عقیدے میں یہ دراصل یہ کہتے ہیں کہ یعنی اس میں مریم علیہ السلام کو اور اللہ کو اور عیسیٰ کو، ان تینوں کو یہ لوگ خدا مانتے ہیں. تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر. اللہ بس ایک ہی خدا ہے اور وہ پاک ہے، اس سے کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، اور زمین و آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملکیت ہیں. اس کی کفالت و خبرگیری بس کے لیے وہی کافی ہے. مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اس لیے اپنے لیے عار سمجھتے ہیں. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا اور اپنے اجر پورے پورے پائیں گے وہ، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا، تکبر کیا، ان کو اللہ دردناک سزا دے گا. اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور وعدے پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے وہ کسی کو بھی وہاں نہ پائیں گے. اللہ کے سوا ہم جس کے لیے بھی سرپرستی سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کی سرپرستی وہاں کرے گا، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. اب لوگ اگر اللہ کی بات مانیں اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے تو ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے اپنے دامن میں سمیٹ لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا. اے نبی، لوگ تم سے کلالے کے معاملے میں پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو
تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کے وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی۔ اگر کئی بھائی بہنیں ہوں گی تو عورتوں کا 1/2 اور مردوں کا 2 حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نہ صرف یہ کہ علم رکھتا ہے بلکہ اس کی حکمت سب سے بالا تر ہے۔ اے اللہ، ہماری تمام جو ہم چھوٹی چھوٹی یہ کوششیں کریں ان کو قبول کرنا۔ الحمدللہ ہماری سورہ نساء ختم ہوئی، انشاءاللہ میں کل سورہ مائدہ شروع کروں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، اور آپ لوگوں کے وقت میں برکت ڈالے کہ آپ اسے سنیں۔ وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔